السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، عوام اور اس کی غلط فہمیاں، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 14 ہے۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے، لہذا اس میں غلط فہمی بھی بہت کم ہے۔ جو آدمی کام کرے گا تب اس میں غلط فہمیاں ہوں گی، جب وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے تو اس میں غلط فہمیاں بھی کیا ہے، بہت کم ہیں۔ بہرحال جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بھائی کو ہی زکوٰۃ دے رہے ہیں، پریشان ہے، اگر آپ اس سے یہ بولیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اور اسلام کی بنیادی پالیسی کے خلاف ہے۔ اسلام لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہے، لہذا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، لہذا یہ غلط فہمی ہے۔ لیکن اگر کسی سنستھا کو، کسی تنظیم، آرگنائزیشن کو اگر زکوٰۃ دی جا رہی ہے، جیسے مدرسے کو دے رہے ہیں، کوئی سنستھا کو دے رہے ہیں، تو لازم ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ رقم کس کی ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ جو انفرادی طور پر دیا جاتا ہے اسے بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں کہ جیسے ایک آدمی کے پاس 10 تولہ سونا ہے، یہ جب تولہ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تولے میں 11.66 گرام ہوتا ہے، 11.66 گرام ہوتا ہے، 11.66 تب ایک تولہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ تولہ شرعی لحاظ سے بولا جاتا ہے تو اس سے 10 گرام مراد نہیں ہوتا ہے، 11.66 ہوتا ہے۔ بہرحال بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 تولہ اگر سونا ہے مثال کے طور پر تو 7.5 تولہ سونے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، لہذا 7.5 تولہ گھٹانے کے بعد اب بچا کتنا، 2.5 تولہ، 2.5 تولے پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ غلط مسئلہ، یہ غلط مشہور ہے۔ ٹوٹل پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک جملہ اور بول رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک ہوتا ہے ویلتھ ٹیکس، ایک ہوتا ہے انکم ٹیکس۔ ویلتھ ٹیکس کا مطلب کہ جو آپ کے پاس جمع پونجی ہے، وہ آپ کی پوری پراپرٹی ہے، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ انکم ٹیکس میں یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے 5 لاکھ روپے پہ سرکار کو انکم ٹیکس اس سال پے کر دیا، اگلے سال وہی 5 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں پھر بچا ہوا ہے، تو اس پر انکم ٹیکس اگلے سال نہیں پڑے گی 5 لاکھ پر، کیونکہ اس پہ کوئی انکم ہوئی نہیں، وہی پرانی انکم ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس انکم ٹیکس کو ملا کر کے لا کر کس پر کرتے ہیں، زکوٰۃ پر۔ تو یہ بھی مقصد ہے کہ زکوٰۃ انکم ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ ویلتھ ٹیکس سے پورے مال پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، لہذا یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی، مثال کے طور پر ایک عورت نے 10 تولہ زکوٰۃ ہے اس پہ نکال دیا ایک سال، اب وہ سمجھتی ہے کہ یہی 10 تولہ تو ہمارے پاس ہے، اگلے سال بھی وہی 10 تولہ بچا ہوا ہے، اور اس پر وہ سمجھتی ہے میں نے پچھلے سال نکال دیا لہذا اس سال زکوٰۃ ہے۔ یہ انکم ٹیکس کا فارمولہ ہے، یہ زکوٰۃ کا فارمولہ نہیں ہے۔ اگلے سال بھی آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اصل مقصد کیا ہے، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا اسلام کہہ لیجئے، اسلام کی پالیسی یہ ہے، مال ایک آدمی کے پاس اکٹھا نہیں ہوتے رہنا، بڑھتا رہنا۔ کبھی وراثت کی شکل میں بٹے مال، کبھی زکوٰۃ کی شکل میں بٹے مال، کبھی انفاق کی شکل میں بٹے مال، کیونکہ جب مال اکٹھا ہوگا اور نہیں بٹے گا تبھی ظلم ہوگا دنیا میں، اس لیے وہ چاہتا ہے مال ہٹتا رہے، ایک جگہ پر پھنس کر کے مال نہیں رہنا چاہیے، اس لیے اگلے سال بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یقینی بات ہے جو زکوٰۃ دے رہا وہ کم سے کم اللہ کی نگاہ میں تو مالدار ہی ہے، دنیا والے اس کو مالدار بولیں یا نہ بولیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، وہ مالدار ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جیسے گھر میں کام کرنے والی ہے یا فیکٹریوں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں اور اس کو مزدوری میں سمجھ لیتے ہیں۔ مطلب جیسے گھر میں کام کر رہی، اس کو ہر مہینہ 500 روپے دینا ہے، تو 500 روپے اس کو دے دیا، اور کیونکہ سمجھا کہ غریب ہے لہذا اپنی زکوٰۃ کو 500 روپیہ انہوں نے سمجھ لیا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ کبھی بھی مزدوری میں نہیں دی جا سکتی، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، ایسا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے زکوٰۃ دے دیا، جو دے رہے ہیں انہی کے بارے میں زکوٰۃ دے دیا، اب زکوٰۃ دینے کے بعد کوئی اور بڑا مسئلہ یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ان کے پاس آ گیا تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں مطمئن ہو کر کے کہ میں نے اب زکوٰۃ دے دی ہے، میں ان کی مدد کروں یا نہ کروں، ہمارے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ ایک دم غلط بات ہے، خاص کر اگر خونی رشتہ دار کی اپیل آ گئی، مثال کے طور پر ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے، اب پتہ یہ چلا کہ ہماری بہن خود پریشان ہے، اب ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے 2.5% زکوٰۃ دے دیا ہے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہے، لازم ہے کہ آپ اس کے مسئلے کو حل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھول گئے ہیں ہم کہ 97.5 ہم نے رکھا، 2.5 دیا ہے۔ بھئی جو بھی زکوٰۃ دیا 2.5% دیا تو اس کے جیب میں کتنا بچا؟ 97.5 بچا، 97.5 کو بھول گیا ہے، 2.5% کو یاد رکھ رہا ہے، لہذا وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر یہ غلط فہمی نہیں ہے، ایک مسئلہ بیان کر دے رہا ہوں، ایک آدمی نے زکوٰۃ ہی سے دینی ہے، مدد کرنی ہے مثال کے طور پر، اور اچانک کوئی ایسی پرابلم آ گئی تو ایڈوانس زکوٰۃ بھی نکالی جا سکتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ دے دی ہم نے، زکوٰۃ دینے کے بعد مسئلہ آ گیا، اب ہم نہیں دے پا رہے ہیں، انفاق نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ اگلے سال والی زکوٰۃ کو اس سال نکال دیں، اور جب اگلے سال کے زکوٰۃ کا وقت آئے تو جتنا آپ نے نکالا ہے وہ اس میں سے کیا کر لیں، لٹا دیں۔ اس پر صراحتاً حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جان کے پاس بھیجا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ زکوٰۃ کے بچ سے ان کی مدد کر دیں۔ تو جب وہ گئے تو چچا جان نے کہا کہ میں تو زکوٰۃ میری جتنی تھی سب میں تقسیم کر چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان سے کہہ دو کہ اگلے سال والی زکوٰۃ ابھی دے دیں ایڈوانس میں۔ تو صراحتاً کیا ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے، لہذا ایڈوانس بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلط فہمی یہ ہے، جیسے ہم نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے، 10,000 روپے قرضہ دے رکھا ہے، اب میرے اوپر 10,000 روپے زکوٰۃ بھی بنی، ہم نے دیکھا کہ یہ واپس نہیں کر پائے گا اور میرا پیسہ کیا ہے، ڈوب جائے گا۔ اب ہم نے نیت یہ کر لیا کہ جو ہم نے ان کو قرضہ دیا ہے وہ ہماری 10,000 زکوٰۃ ہو گئی، اور ہم نے اپنا ڈوبا ہوا مال کو بچا لیا، اور جو 10,000 میرے اوپر زکوٰۃ نکلنی تھی وہ اب میں نے نہیں دیا، کیونکہ میں نے سمجھ لیا کہ ہم نے ان کو دے دیا ہے۔ جس وقت قرضہ دیا گیا ہے اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی گئی ہے، لہذا کبھی بھی زکوٰۃ ایسے ادا نہیں ہوتی، یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، ہر حال میں آپ کو الگ سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ تو ممکن ہے کہ وہ جو آدمی آپ کا قرضہ نہیں واپس کر پا رہا ہے، آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی یہ 10,000 روپے تم لے لو، زکوٰۃ کی مد کے ہیں، اور اب میرا پیسہ بھیا واپس کر دو جو میں نے تم کو دیا ہے۔ آپ نے اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیا، اس نے پیسہ رکھ لیا، رکھنے کے بعد آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ دیکھو ہمارا پیسہ واپس، یہ اگر جملہ بول دیے تو غلط ہو جائے گا، تمہارا پیسہ نہیں ہے، پیسہ کس کا ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ میں گیا، وہ اس کا مالک ہو گیا، لہذا اس کو سمجھائیں، دوسروں سے کہلوائیں کہ دیکھو میں خود پریشان ہوں اور تم پیسہ 2 سال سے 4 سال سے نہیں دے رہے ہو،
تمہارے ہاتھ میں پیسہ آ گیا ہے، اب تم پیسہ ادا کر دو، زکوٰۃ ادا مطلب وہ قرضہ ادا کر دو. ایسا تو ممکن ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نماز ہے، نماز چھوٹ گئی تو نماز کے بارے میں یہ ہے کہ نماز چھوٹ گئی تو نماز کی قضا کرو. ایسے ہی زکوٰۃ اگر ایک آدمی نے نہیں دیا، 2 4 سال 5 سال نہیں دیا ہے، کبھی دیا کبھی نہیں دیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ کی کوئی قضا نہیں، چلو اب ہم نے دے دیا کافی ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. جیسے نماز قضا کی گئی تو نماز آپ کے اوپر، سر کے اوپر رب کا حکم باقی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی حکم باقی ہے. جب آپ کو شعور ہوا، جب آپ کو احساس ہوا کہ میں نے زکوٰۃ 2 سال سے نہیں دی ہے، 2 سال کی بھی زکوٰۃ آپ نکالیں، بھلے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالیں، لیکن وہ زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی، کیونکہ یہ قرض ہے. جیسے ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کسی آدمی سے آپ نے قرضہ لیا اور وعدہ کیا کہ میں 6 نومبر کو پیسہ واپس کروں گا. کل 6 نومبر ہے. اب 6 نومبر گزر گیا اور پیسہ آپ نے واپس نہیں کیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اب 6 نومبر وعدہ کیا تھا وہ گزر گیا ہے، لہذا اب ہم کو آگے پیسہ نہیں دینا. ایسا چلے گا؟ نہیں چلے گا. بڑھے گا، وہ پوری زندگی آپ کے اوپر باقی رہے گا. آپ یہ کہہ کر کے اس کو نہیں کہہ سکتے کہ بھیا 6 کا وعدہ کیا تھا، اب تو وعدہ پورا ہو گیا ہے، مطلب ٹائم پورا ہو گیا وعدے کا اور نہیں دے سکے، لہذا قرضہ ختم. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی رب کا یہ قرضہ ہے. تو آپ یہ کہ اس کا وقت گزر گیا ہے تو اب میرے اوپر اس کا وہ نہیں ہے، ایک دم آپ کے اوپر باقی ہے، لازم ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. بعض لوگ جو ہے بغیر پوچھے ہوئے، اور یہ غلط فہمی میں ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ مسجد ہے، مدرسے کی تعمیر ہے، کیا کہتے ہیں، امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، مکتب چلتا ہے گاؤں میں، تو سب سے زیادہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے. ایک دم غلط ہے. زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے، یاد رکھیں، کہ زکوٰۃ کون دے یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے. زکوٰۃ کتنی دے یہ بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے. زکوٰۃ کب دے یہ بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے. ایک ہی چیز اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دو اور کس کو دو. پتہ کیا چلا کہ اگر زکوٰۃ کتنا بھی آپ نکالیں اور اگر صحیح جگہ پر زکوٰۃ نہیں پہنچی تو نکالنے کا فائدہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا ہے. اس لیے رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کس کو دیں وہ پوری کیٹیگری بیان کر دیا کہ 8 آدمی ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین کر کے 8 آدمیوں کو وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہی 8 کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اپنی مرضی سے ہم جہاں چاہیں مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، مکتب میں دے دیں، ان تمام جگہ دینے سے زکوٰۃ قطعی ادا نہیں ہوتی. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے رمضان میں فقیر لوگ دروازے پر مانگنے آتے ہیں، یا یہ کہ جمعہ میں رمضان میں شہروں میں بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے دروازے پر مسجد کے، یہ زکوٰۃ کی رقم لے کر کے آتے ہیں 1000 2000 اور ریوڑی کی طرح بانٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کسی کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں یہ فقیر اس کا پیشہ ہے یا واقعی میں محتاج ہے. کیونکہ ایک بڑا طبقہ، جیسے آپ کھیتی کرتے ہیں، کوئی آدمی آفس میں جاب کرتا ہے، یہ سب ان کا پیشہ ہے. ایسے ہی فقیری ایک پیشہ ہے، ان کو کام نہیں کرنا ہے، ان کو بھیک ہی مانگنا ہے. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی اور نہ زکوٰۃ دینی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ مسلمان لوگ اس طریقے سے پیسے کو جو بانٹتے رہتے ہیں. راستے میں کوئی چلتے ہوئے آیا گاڑی پہ، آپ دیکھیں لکھنؤ آپ پہنچے، چوراہے پر چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو لگا دیا گیا ہے اور آتے ہی آپ کی گاڑی صاف کریں گے، پیسہ مانگیں گے. یہ آپ دے دے کر کے آپ نے بھارت میں مسلمانوں کے فقیر کو بڑھایا ہے. اگر مسلمان تحقیق کر کے دے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں دینا چاہیے، کس کو؟ جو واقعی میں مستحق ہو. اور یہ جتنے ایسے مانگنے والے ہیں، ایک بڑی تعداد شرابی ہے، جوا کھیلتے ہیں،
میں نے خود دیکھا لکھنؤ میں شام کے وقت میں وہی بچے جو وہاں پہ دن بھر مانگے تھے وہی بچے بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں، 14 سال 15 سال کے لڑکے ہیں اور بیٹھ کر کے جوا کھیل رہے ہیں۔ آپ کے دینے کی وجہ سے یہ جوا بڑھا، آپ کے دینے کی وجہ سے یہ فقیری بڑھی۔ ابھی بھارت کی جو رپورٹ ہے، ہم آبادی میں بقول گورنمنٹ کے 14% ہے، ہم اپنے لحاظ سے بولتے ہیں کہ ہم 20% ہیں۔ 20% ہی تم کو فقیر بھی رہنا چاہیے۔ جو آبادی 80% ہے اس کے فقیر 5% ہے، جو آبادی 20% ہے اس کے فقیر 22% ہے۔ یہ غلط ہو، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ جو فقیروں کو بانٹ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بانٹ رہا ہوں، کیونکہ وہ لوگ ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر کے بھی آئے تو آپ اس کے مسئلے کو کیا کریں، حل کریں۔ گھوڑے پہ سوار ہونے والا گاؤں والا رہے گا یا مسافر رہے گا؟ ہمیں تمہارے گاؤں میں کوئی آئے گا گھوڑے پر سوار ہو کر کے تو وہ مسافر ہے یا وہ گاؤں والا ہوگا؟ مسافر ہوگا۔ اس لیے یہ مثال دی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ مسافر بیچارہ اپنا جو پیسہ لے کے چلا تھا وہ ختم ہو گیا، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ تو گھوڑے پر ہے، گاڑی پر بیٹھ کر آیا ہے۔ سعودی وغیرہ میں مرسڈیز گاڑی پر بیٹھ کر کے آتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ تو یہ مثال اس لیے دی گئی ہے، اس لیے کیوں دوسری حدیث بھی یاد رکھیں۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، سیاستہ کی روایت ہے، ایک دم صحیح روایت ہے۔ ایک صاحب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تھا، تو آپ نے کہلا دیا کہ جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں، آ کر کے مال لے لیں۔ تو ایک صاحب ہٹے کٹے جیسے آپ کے یہاں ٹہلتے رہتے، آپ کے گاؤں میں بھی پرماننٹ فقیر آتے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم غلط جگہ دے رہے ہیں، اس لیے ان کی پرماننٹ جاب لگی ہوئی ہے گاؤں میں۔ ہر 15 دن میں یا ہفتے بھر میں آتے ہیں۔ میں تو جب آیا ان کو دیکھتا ہوں بھیک، اب اور ان کو معلوم ہے میں مجھ سے کبھی بھیک نہیں مانگتے، وہ میں بیٹھا رہتا ہوں دروازے پر۔ کیوں؟ ہم نے ایک مرتبہ ان کو سمجھا دیا، ہم نے کہا یہ حبیب مصطفیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ وہ صاحب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، انہوں نے کہا بھائی یہ کس کا حق ہے؟ یہ ان لوگوں کا حق ہے بیچاروں کا جو پریشان حال ہے۔ تم ہٹے کٹے ہو یار، اور تم پیسہ زکوٰۃ مانگنے آ گئے، بھیک مانگنے آ گئے، جاؤ کام کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ غلط چیز کو بڑھاوا دے، نہیں، بہت رحمت والے شفقت والے ہیں، غلط چیز کو بڑھاوا دینے والے ظالم ہیں۔ لہذا حبیب مصطفیٰ نے کہا جاؤ کام کرو۔ کہا میں کیا کام کروں، کیا کام کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ نہیں کر سکتے ہو، جاؤ پہاڑوں پر سے، جنگل ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، لکڑی کاٹو اور لکڑی بیچو۔ کہا وہ لکڑی کاٹنے کے لیے کلہاڑی نہیں ہے۔ کہا بھائی کلہاڑی خریدوا دو، جاؤ کلہاڑی خرید لو۔ کہا کلہاڑی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ دیکھیے حبیب مصطفیٰ کم سے کم یہ چاہتے اچھا بھیا لے لو پیسہ اور جاؤ کلہاڑی لے آؤ، وہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ امت کی تربیت اس انداز میں کی حبیب مصطفیٰ نے کہ کاش لوگ سنت کو جان جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کلہاڑی خریدنے کا پیسہ نہیں۔ بھائی جو پیسہ بانٹ رہے ہیں اس وقت حبیب مصطفیٰ کے ہاتھ میں پیسہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ دیتے لے بھیا اس میں سے 5 روپے لے لے اور جا کر کلہاڑی لے کر آ جا، نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ گھر میں کوئی چیز ہو بیچ دو۔ انہوں نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ہے، کہا ایک کٹورا ہے، کہا وہی بیچ دو۔ وہ کٹورا سیکنڈ ہینڈ کیا ویلو ہوتی ہے؟ حبیب مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا تاکہ نیلامی لگائیں اور اس کی کچھ قیمت آ جائے۔ حبیب مصطفیٰ کے ہاتھ میں جانے کی وجہ سے لوگوں نے نیلامی لگائی، پیسہ آیا، آپ نے کلہاڑی خریدوائی، خریدوانے کے بعد بینٹ منگوایا اور اپنے ہاتھ سے لگایا۔ وہ بندہ یہ بھی نہیں تیار ہے کہ اپنے ہاتھ سے چھیل کے بینٹ لگا لے۔ حبیب مصطفیٰ نے اپنے دستے مبارک سے اس میں بینٹ لگایا اور بینٹ لگا کر کے ان کو دیا، کہا جنگل سے۔ یہ ہماری ترتیب ہے۔ وہ گھوڑے والی حدیث یاد رکھو تو یہ والی بھی حدیث یاد رکھو، تب جا کر کے بیلنس ہوگا۔ گڑبڑ کر رہے ہیں ہم، گڑبڑ کر رہے ہیں۔ لہذا یہ جو ہے زکوٰۃ فقیروں کو جو اس طریقے سے دیتے ہیں یہ غلط فہمی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں دینا لازم ہے۔
یہ بھی ایک دم غلط ہو گیا. مثال کے طور پر ایک بچی کی شادی رمضان سے 4 مہینہ پہلے ہوئی اور اس کو اس کے باپ نے 8 تولہ سونا دیا. اب 4 مہینہ پہلے رمضان سے ہمیشہ اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ واجب ہوتی رہے گی. وہ انتظار کر رہی ہیں، اچھا اسی درمیان میں مر گئی، کیا ہوگا؟ لہذا رمضان ہی زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ غلط بات ہے. رمضان میں دینے کے فضائل ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ روکو اور رمضان تک لے کر کے آؤ. کیوں؟ رمضان میں بہت ثواب ہے. وقت پر، یہ دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، غور سے سنیں، وقت پر کسی کی مدد کرنا اس رمضان میں زکوٰۃ دینے سے کہیں زیادہ افضل ہے. بھئی ایک آدمی ڈوب رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ بھیا ہم کل آئیں گے، آج ہمارے پاس فرصت نہیں. آپ بتائیے، نہیں کل جمعہ ہے، اور جمعہ میں مدد کرنا بہت افضل ہے. یہ کہہ کر کے آپ نے اس تالاب میں ڈوبنے والے کو چھوڑا، یہ صحیح کیا آپ نے کام. جس وقت جو پریشان ہے اس کی پریشانی سے نکالنا ہی سب سے افضل کام ہوتا ہے. رمضان سے بھی افضل وہ کام ہوگا جب آدمی کی پریشانی کے وقت میں. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے مسجد کی چھت ڈالنی ہے بھیا، اور رمضان میں تراویح شروع کرنی ہے، مدد کرو. آپ کہہ رہے ہیں رمضان، ارے رمضان میں اس کو تراویح کے لیے چاہیے بھائی چھت، اس وقت اس کی مدد کرنا وہ رمضان میں مدد کرنے سے زیادہ افضل ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. لہذا یہ بھی غلط فہمی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، آخری بات تو ایک کہہ کر ختم کرتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا بھی ہونا چاہیے، 52.5 تولہ چاندی بھی، جب دونوں ہوں گی تب زکوٰۃ ہوگی. ایک دم غلط ہے. کوئی ایک بھی ہو گیا تو بھی زکوٰۃ ہوگی، آدھا آدھا ہو گیا تو بھی زکوٰۃ ہوگی. یہ مطلب نہیں کہ دونوں ہو تو زکوٰۃ ہوگی، یہ غلط فہمی ہے. اسی طریقے سے کھیتی کرنے والے سمجھتے ہی نہیں کہ کھیتی کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے. حالانکہ سونا چاندی مال تجارت میں تو 7.5 تولہ کی قید ہے. کھیتی میں کوئی قید نہیں ہے. اگر 10 دانہ بھی پیدا ہوا ہے تو بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، 10 کنٹل بھی پیدا ہوا ہے تو بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. پیسے میں تو ایک لمٹ ہے کہ 7.5 تولہ سے کم ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. کھیتی میں کوئی قید نہیں ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے اس میں ہر حال میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.